آج میں آپ کے لیے ایک اور مزیدار کہانی لایا ہوں۔ کہانی کا نام ہے نمک کی کہانی۔ اردو ادب سے یہ ایک ماخوذ کہانی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے محمد فیصل علی نے۔ کہانی سننے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کرن روشنی کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ کہانی ماہنامہ کرن روشنی کے دسمبر کے شمارے میں شائع ہوئی تھی اور آج ہم یہ کہانی آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں زمین پر نمک مشکل سے ملتا تھا، یہ اس قدر عام دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دور دراز جزیرے پہ نمک آسانی سے ملنے لگا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جزیرہ نہات رانچ پہ ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ وہاں ایک غریب مچھیرا اپنے 2 بیٹوں سام اور دام کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روز وہ سخت بیمار ہوا، لہٰذا اس نے سوچا کہ اپنا ساز و سامان بیٹوں میں بانٹ دے۔ اس کا ساز و سامان تھا ہی کیا، 2 جال تھے جن سے وہ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اس نے ایک جال بیٹوں کو دے دیا اور ایک دن انتقال کر گیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام دام تھا اور وہ بہت شریر تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا سام بہت شریف تھا۔ ایک روز دام نے اپنا پرانا پھٹا ہوا جال لیا اور چپکے سے بھائی کے گھر گھس گیا۔ وہاں اس نے پھٹے ہوئے جال کے بدلے اس کا نیا جال اٹھا لیا اور چلتا بنا۔ اس کے بعد اس نے سام کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا اور بہانے سے دھوکے بازی کر کے اس کا سارا پیسہ ہتھیا لیا۔ پھر اس نے سام کو وہاں سے نکال دیا۔ سام بیچارہ بہت دکھی تھا۔ اب اس نے مچھلی پکڑنے کا سوچا، لیکن یہ کیا، اس کا تو جال پھٹا ہوا تھا۔ اب اس نے مچھلی پکڑنے کا جب سوچا تو اس کا جال پھٹا ہوا تھا جس میں مچھلیاں پھنستی ہی نہیں تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تب ایک نیک صورت بزرگ نمودار ہوا۔ اس نے سام کو ایک گھڑا دیا اور کہا، اے نیک نوجوان، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ گھڑا لو، اس سے نمک بناؤ۔ جب کافی نمک تیار ہو جائے تو تم یہ الفاظ کہنا، اللہ کے نام سے رک جاؤ، اور اس پر چادر ڈال دینا، تو تب نمک بننا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نمک کو بیچ کر پیسے کمانا۔ اب سام نمک بنا کر پیسے کمانے لگا۔ اس کا گھر بن گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دام کو حسد ہو گیا۔ اس نے سام کے گھر میں چھپ کر نمک بنانے کا طریقہ دیکھ لیا اور پھر ایک دن اس نے موقع پا کر نمک والا گھڑا چرا لیا۔ اب وہ کشتی میں بیٹھا کہ کسی اور جزیرے میں جا سکے جہاں وہ نمک بنا کر بیچے اور راتوں رات امیر کبیر ہو جائے۔ اب وہ کشتی پہ سفر کرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس سے ایک خیال آیا کہ مجھے گھڑے کو نمک بنانے کا حکم دینا چاہیے کہ یہ میرا حکم مانتا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے سام کی طرح الفاظ دہرائے تو گھڑے سے نمک نکلنے لگا، کشتی بھرنے لگی۔ اب دام گھبرا گیا کیونکہ نمک بننا جاری تھا اور اسے گھڑے کو روکنے کا طریقہ تو آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے جلدی میں یہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ سام گھڑے کو کیسے روکتا ہے۔ اب کشتی وزنی ہوتی جا رہی تھی۔ دام نے نمک سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، لیکن کب تک؟ آخر وہ تھک گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ انجام کیا ہوا؟
کہ وہ کشتی سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اب بھی اس گھڑے سے نمک نکل رہا ہے، اسی لیے تو سمندری پانی نمکین ہوتا ہے۔ اس کہانی کا ترجمہ کیا ہے محمد فیصل علی نے، اور یہ قصص العلمیات للاطفال میں کہانی الجزیرہ الحبیبیہ کا ترجمہ و تلخیص ہے۔ آئندہ ہفتے ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا چلوں کہ کرن کی روشنی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اپنے میزبان علی عمران ممتاز کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔